بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان اور اسلام کی چند ظاہری نشانیاں۔ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، جو شخص نماز پڑھے ہم جیسی نماز اور رخ کرے ہمارے قبلے کی طرف، واکل ذبیحتنا، اور کھائے ہمارا ذبح کیا ہوا جانور، فذالک المسلم، وہ مسلمان ہے، الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولی، جس کے لیے پناہ اور امان ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ فلا تغفر اللہ، تم اللہ کے عہد کو نہ توڑو، فی ذمتی، اس کے عہد کے بارے میں یا اس کی امان کے بارے میں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جس شخص میں چند ظاہری نشانیاں پائی جائیں وہ مسلمان ہے۔ نمبر 1، مسلمانوں جیسی نماز پڑھتا ہو۔ نمبر 2، ہمارے قبلہ تسلیم کرتا ہو اور اس طرح رخ کر کے نماز پڑھتا ہو۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ ہمارے ذبح کے جانور کو حلال سمجھتا ہو کہ یہ حلال ہے، حرام نہیں ہے، تو وہ مسلمان ہے، وہ اللہ کی پناہ میں ہے، اللہ کی امان میں ہے، اور اس سے معاملہ کیا جائے گا مسلمانوں والا، کافروں والا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس میں ہمارے لیے 2-3 سبق ہیں۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی آدمی نئے اسلام میں داخل ہوتا تھا تو ظاہر فوراً وہ پورا مسلمان تو نہیں ہوتا تھا کہ وہ سارے اسلامی کام کرنا شروع کر دے۔ وہ کچھ اسلامی کام بھی کرتا تھا، اس سے کچھ کمی کوتاہی بھی ہو جاتی تھی، تو ان کے بارے میں لوگوں کو شک رہتا تھا کہ معلوم نہیں کہ دل سے مسلمان ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر مسلمان ہو تو فلاں کافر کے پاس کیوں بیٹھا تھا، اگر مسلمان ہو گیا تو اس نے فلاں نامناسب کام کیوں کیا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ بھائی یہ چند موٹی موٹی علامتیں ہیں اسلام کی، جس آدمی نے اسلام قبول کر لیا اس میں علامتیں پائی جائیں تو مسلمان ہیں، تم اس بارے میں شک نہ کرو کہ پتہ نہیں دل سے مسلمان ہوا یا نہیں ہوا۔ ایک تو یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس حدیث کے غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی 3-4 کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے مسلمانوں جیسی، ان کے قبلہ تسلیم کرتا ہے، ان کے ذبح کے جانور حلال سمجھتا ہے، پھر اس کے بعد جو مرضی الٹے کام کرتا رہے، کتنے ہی اس سے کفری عقائد ہوں، نظریات ہوں، کفری کام کرتا رہے، وہ مسلمان ہی رہے گا۔ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام صرف چند چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام وسیع مذہب ہے۔ تو جو آدمی اس کی بنیادی عقائد کو تسلیم کرتا ہے وہ مسلمان ہے۔ اگر ان میں سے ایک عقیدے کو بھی انکار کر دے خدا نخواستہ، مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح خدا نخواستہ کوئی شرک یا کفریہ کام کرے، نماز ہی پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، کہ کفریہ کام بھی کرتا ہے، تو خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ تو اس لیے ہر حدیث کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ نہ بلا وجہ ہم کسی کو شک کی وجہ سے کافر قرار دیں، اور لیکن جو آدمی خود اپنے کفریہ کاموں کی وجہ سے، کفریہ عقائد کی وجہ سے کافر بن گیا ہو، اس کو ہم مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ حدیث کا پیغام ہے۔ اگلی حدیث کہ مسلمان کسی بدعملی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا۔ انس سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من اصل الایمان، کہ 3 باتیں اسلام کے اصول میں داخل ہیں۔ الکف عمن قال لا الہ الا اللہ، الکف کا معنی زبان کو روکنا، عمن اس آدمی کے بارے میں جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، لا تکفرہ بذنب، تو اسے کافر نہ کہے کسی گناہ کی وجہ سے، ولا تخرجہ من الاسلام بعمل، اس کو نہ نکال اسلام سے کسی کام کی وجہ سے، والجہاد ماضٍ مذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامہ الدجال، اور جہاد جاری رہے گا مذ، جب سے، بعثنی، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، الی، یہاں تک کہ ان یقاتل، قتال کرے گا اس امت کا آخری حصہ، آخری افراد، الدجال، دجال سے، لا یبطلہ، اس جہاد کو ختم نہیں کر سکے گا، جور جائر، کسی ظالم کا ظلم، ولا عدل عادل، نہ انصاف کرنے والے کا انصاف، اور نمبر 3 والایمان بالاقدار، اور تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 3 اصول بیان فرمائے ہیں۔ پہلا اصول یہ بیان فرمایا کہ جو شخص زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لے، یعنی اسلام قبول کر لے، تم اسے کافر نہ کہو کسی گناہ کی وجہ سے۔ کسی نے نماز نہیں پڑھی یہ کافر ہو گیا، روزہ نہیں رکھا یہ کافر ہو گیا، زنا کیا یہ کافر ہو گیا، قتل کیا یہ کافر ہو گیا، ایسا نہ کرو۔ کفریہ چیزیں علیحدہ ہیں، گناہ کی چیزیں علیحدہ ہیں۔ اگر کوئی آدمی دین کے فرائض کو، واجبات کو، بنیادی عقائد کو تسلیم کرتا ہے لیکن عمل میں کمزور ہے، وہ کہتا ہے نماز فرض ہے لیکن پڑھتا نہیں، کہتا ہے روزہ فرض ہے رکھتا نہیں، زکوٰۃ فرض اس پہ ہے، کہتا ہے زکوٰۃ فرض دیتا نہیں ہے، اس پہ حج فرض ہے تو کہتا ہے مانتا ہوں حج فرض ہے کرتا نہیں ہے، کروں گا۔
بد عملی میں مبتلا ہے اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ جو بنیادی عقائد کو تسلیم کرتا ہے، فرائض کو فرض مانتا ہے، اس کو ہم کافر قرار نہیں دیں گے، یہ منع ہے شرعی لحاظ سے۔ پہلی جو ہمارے اسلام کے شروع کے زمانے تھے نا، ان معتزلہ خوارج کے فرقے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو مرتکب کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور آج بھی جو ان پڑھ کم علم مسلمان ہوتے ہیں نا پرانے، تو وہ بھی یہ سمجھتے ہیں فلاں نے یہ گناہ کر لیا، کیا وہ مسلمان ہے؟ وہ تو مسلمان رہا ہی نہیں، میں تو اس مسلمان سمجھتے، میں تو کافر سمجھتا ہوں اسے۔ اگر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جو آدمی جو نماز ہی نہیں پڑھتا کیسا مسلمان ہے وہ، میں تو اس کو مسلمان مانتا نہیں، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، مسلمان ہے، گناہ گار ہے، وہ ہے گناہ گار لیکن مسلمان ہی ہے۔ تو دوسری بات حضور نے یہ فرمائی کہ کوئی آدمی اگر غلط کام کرے مسلمان، اسے اسلام سے خارج نہ قرار دو، کافر نہ قرار دو۔ اب بہت سے مسلمان بدعات میں مبتلا ہیں، بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، مثلاً انہوں نے غلط کاموں کے اڈے کھول رکھے ہیں، شراب سپلائی کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، تو بڑے بڑے ظلم کر رہے ہوتے ہیں وہ، لیکن اسلام وسیع مذہب ہے، وہ جلدی کسی کو اپنے دائرے سے نکالتا نہیں ہے، اس لیے ایسے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی جائے، ان کو کافر قرار نہ دیا جائے۔ دوسرا اصول حضور نے یہ بیان فرمایا کہ جب سے مجھے اللہ نے بھیجا ہے اس وقت سے جہاد جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، خواہ حکمران جیسا بھی آ جائے مسلمانوں کا، عادل آ جائے یا ظالم آ جائے، ظالم حکمران بھی ہوں ان کے ماتحتی میں بھی جہاد کیا جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو جو حکمران خود نمبر 2 ہے، فاسق فاجر ہے، یہ شرابی ہے، اس کی ماتحتی میں جہاد کیسے کرے؟ نہیں، جہاد جب ضرورت ہو تو وہاں جہاد کیا جائے گا اس کی ماتحتی میں۔ اور تیسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ تقدیر پر ایمان لانا، یہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ کوئی خدا نخواستہ اگر ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے تو وہ آدمی خود دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔